السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ آج کلاس ہے میری ڈبل بی بلاک میں، تو میں گھر سے نکلی ہوں کلاس کے لیے۔ اسٹوڈنٹ کو پک کرتی ہوتی ہوں، اس کے بعد کلاس میں جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے تیسرے پارے سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو تجوید ہم پڑھ رہے ہیں، اور تجوید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں توا نہیں کرنا، گولائی میں نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو گول کر کے توا جب پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ تا اس کو موٹا پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے تا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، پھر پڑھیں۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، میں نے رزقناکم تک پڑھا تھا، مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ،
یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. دیکھیں میں نے شفاعت تا کو واؤ میں مرج کیا ہے نا، تو آپ کو ویسے پڑھنا چاہیے تھا، ولا خلا سے پڑھیں. اگر ہم رکتے ولا شفاء تو ہم نے ہا کو ساکن کر دینا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ نقطے چلے جاتے اور دو پیشیں بھی چلی جاتی، صرف ہا بچتی. لیکن اگر سانس ہماری باقی ہے تو ہم اس کو ملا سکتے ہیں. پھر ملائیں گے تو ملانے کا طریقہ کیا ہے کہ تا کو وا میں مرج کریں، جیسے ہم نے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، ایسے شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ظا بھی موٹے حروف میں ہے، حروف مستعلیہ میں. حروف مستعلیہ 7 ہیں، کتنے ہیں؟ خصہ زغتن قز، پڑھیں خصہ خا صاد خصہ بن گیا، زغتن ضاد، غین طا قاف اور ظا، ٹھیک ہے. خصہ زغتن قز، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، شد ہو، مد ہو، یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اور مدوں کا بھی آپ کو بھول جاتی ہیں آپ لوگ. آج 2 مدیں تھیں، لیکن ولو شاء اللہ یہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے کے اندر مد ہے. اس کے بعد حمزہ ہے، دیکھیں آگے حمزہ ہے نا، شاء حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، اس کی یہ نشانی ہے. اور یہ بڑی مد ہوتی ہے، اس کو لمبا کر کے کھینچ کر 5 سے 6 الف کے برابر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں کر رہے تھے آپ لوگ، ٹھیک. اور غلطی کیا تھی؟ یہ جیسے تھا عیسیٰ ابن مریم البینات، یہاں پر آپ لوگ اس کی جو بی تھا نا، یا پہ سختی کرنی ہے نا، یہ نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اور آگے ولیکن اللہ، نون پر غنہ کرنا ہے، اللہ کے لام کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں جیسے من قبل ان یأتی، اب یہاں پر ہم نے مرجنگ کی ہے، ٹھیک ہے، نون کو یا میں مرج کیا ہے. حروف عطین، حروف یرملون میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یرملون 6 حروف ہیں جن کو مرجنگ جن کی کرتے ہیں، غننے کے ساتھ کرتے ہیں 4 کی، اور لام اور را کی بغیر غننے کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کمپلیٹ مرجنگ ہوتی ہے، یہ آپ کے قاعدے میں ہے، تو اس کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ جہاں تک ٹیچر کوئی بھی، میری اپنی بات نہیں کر رہی، سب کی بات ٹیچرز کی کر رہی ہوں، ٹیچر جہاں تک پڑھائے نا اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آگے نہ چلو، آگے نہ چلو. لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی سے اونچی آواز نہ کرو. تو یہ مثال ہے کہ جب قرآن کی محفل ہوتی ہے تو ٹیچر کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، جہاں تک وہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. والدین بڑے ہیں جو مرتبے میں، مقام میں ہم سے، یا عمر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے پیچھے. سورۃ حجرات میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں نا، سمجھایا گیا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، تو وہ درس دیتے تھے. اب مجھے نام بھول گئے، کسی بک میں نے پڑھا ہے، میں آپ کو نام بھی پھر بتاؤں گی. تو وہ درس دیتے تھے، درس نصیحت ہوتا تھا، جیسے حدیث کا ہوتا ہے، قرآن کا ہوتا ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پاس جو کتاب تھی، چونکہ وہ پہلے کی تھی نا، پرانی کتاب تھی، اس میں سے کچھ الفاظ مٹ گئے تھے. تو جو ٹیچرز کے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ان ٹیچر کے سامنے جو بچے تھے، طلباء تھے، تو ان کی نئی کتابیں تھیں، تو وہ ایک حدیث پڑھا رہے تھے. اب وہ حدیث پڑھاتے ہوئے ان کی کتاب سے ایک لفظ جو ہے وہ مٹا ہوا تھا. انہیں زبانی یاد تھی حدیث، لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم بغیر دیکھ کر ہر لفظ پڑھا نہیں سکتے. جیسے میں آپ کو قرآن فرض کریں ترجمہ پڑھاؤں تو
تو یہ میں نے کئی سورۃ الفاتحہ ہے، پہلا سپارہ ہے، آخری سپارہ ہے، اس کو تو کئی جگہوں پہ ہم نے کورسز کروائے ہیں، کئی سال ہو گئے، 15-20 سال ہو گئے یہ میں کراتی رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں پڑھاؤں گی تو ہر لفظ دیکھ کر پڑھاؤں گی ابھی بھی، کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب استاد صاحب کے پاس جو کتاب تھی اس سے ایک لفظ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، تو جب پڑھانے لگے تو تھوڑا سا انہوں نے توقف کیا، رکے نہیں لیکن انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا۔ جیسے ہی انہوں نے توقف کیا، کیونکہ شاگرد کے پاس جو کتاب تھی وہ شاگرد بھی نیا تھا، اس نے بول دیا آگے لفظ، استاد صاحب نے تھوڑا سا توقف کیا، شاگرد نے جھٹ بول دیا آگے یہ ہے، استاد صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اپنے نماز پڑھائی انہوں نے، پھر وہ اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے میں جا کے وہ آرام کرتے تھے۔ شاگرد کو فیل ہوا کہ استاد صاحب نے، میں آگے آگے بیٹھا تھا، مجھے تو دیکھتے تھے، جب سے میں نے یہ لفظ کہا ہے مجھے تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، مجھ سے تو ناراض ہیں، لگتا ہے میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حجرے کے پاس باہر بیٹھ گئے، شاگرد دروازے میں بیٹھ گیا کہ استاد صاحب باہر نکلیں گے تو معافی مانگوں گا، مجھے معاف کر دیں گے۔ اب نماز کا وقت جب ہوتا تھا، استاد صاحب باہر نکلتے تھے، جماعت کرواتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور جا کر پھر حجرے میں چلے جاتے تھے، اس بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سارا دن گزر گیا، ساری نمازیں پڑھتے، صبح کا ٹائم تھا نا، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، دیر تک جب بچہ بیٹھا رہا، پھر جا کے کہیں اس بچے کو معافی ملی، صرف آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی یہ میں نے پڑھی ہے نا، بکس پڑھا کریں آپ، اس میں آپ دیکھا کریں کہ کیسے ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا نہیں، آج کل تو شوہروں بیچاروں کا بھی اتنا نہیں ہوتا ادب جتنا ہونا چاہیے۔ مطلب نہیں، آپ تو کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے بعد والی قوموں کو، نسلوں کو دیکھیں جو آگے آنے والی ہیں، کہ وہ دیکھیں ہیلپ کرانی چاہیے، شوہر کو ہیلپ کرانی چاہیے گھر کے کاموں میں بھی، اپنی بیوی کی یہاں کہیں منع نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود اپنی ازواج کی ہیلپ کرتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندھ کر دیتے تھے، انہیں نہیں آتا تھا، وہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی نا تو انہیں نہیں آتا تھا۔ اب اگر آج ہم اپنے شوہر سے کہیں، فرض کریں ہم کہیں کہ میں ذرا یہ سبزی بنا رہی ہوں، آپ آٹا گوندھ دیں، آپ دیکھیں 100 باتیں سننے کو ملیں گی۔ یہ آج بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، ویسے تو علم ہے۔ یہ جو مینرز کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ مینرز تو سکھائے گئے ہمیں اس میں ہی، وہ جو بھائی دروازہ نوک کر کے، یہ جو ابھی کہا گیا، لیکن نہیں، وہ تو لکھا ہوا ترجمے میں کہ زور کے وقت جس وقت آپ سوئے ماں باپ تین ٹائم بھائی نہیں، 3 ٹائم اپنے ماں باپ کے کمروں میں بھی جاؤ تو نوک کر کے جاؤ۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کا پردہ سکھایا ہے، سورۃ احزاب میں گھر کے باہر جانے کا طریقہ، بستر الگ کر دو، اتنے سارا سال میں کچھ۔ یہ سارا سورۃ النساء میں ہے 2 عورتیں ایک ہی چادر میں نہ سوئیں، 2 مرد 2 لڑکے ایک چادر میں ایک بستر پر نہ سوئیں، جو یعنی اتنی احتیاط پڑی ہے، اتنی آپ احتیاط۔ یہ کہہ لو جو جی آج کل ہے نا، عورت کی عورت سے نکاح، پاکستان میں بھی اب تو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے، مرد کا مرد سے۔ کہاں گئے وہ قوانین؟ کی قوم کو کیوں غرق کر دیا؟ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ایسے تھوڑی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، معاف کرے۔ اجتماعی طور پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جی بالکل۔ من قانون واضح نہ ہونا، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، وأیدناہ بروح القدس، راہ کو پور پڑھیں، بیروح قدوس، جب 2 پیش آئیں ہونٹوں کو گول کریں، قدوس
ولو شاء ولو، لو کو پڑھتے ہوئے واولین پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کریں. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد نہ آگے من نہیں، مم. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنہم ومنهم من كفر من نون پر من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ٹھیک ہے، شاباش، سب نے اچھا پڑھا ہے، سب کو شاباش اکٹھی. ٹھیک ہے جی. اب جی اب پڑھیں نا، چلیں اب پہلے باجی پڑھیں گے، اب پڑھیں. تلکر الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن نون کے مريم ساتھ زبر بھی ہے، وآتينا زبر کے ساتھ عيسى الف. ابن اب صحیح پڑھا ہے. وآتينا عيسى نہ ابن نہ نہ الف ہے نا، الف مدہ، نون زبر الف نا. وآتینا دیکھیں جتنا آ کو لمبا کی اتنا نا کو کرنا ہے. جی بہتر صحیح ہے نا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات بینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد، دونوں پہ دیکھیں اقلاب ہے. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنہم دیکھیں ہاں حروف ہلکی ہے، یا نون پر اظہار کریں گے. جی ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. بس بس ہاں جی. اب کون رہتا ہے ادھر سے؟ جی رضیہ باجی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ، اے پیارے اللہ، ہم تیری فقیر بندیاں تیرے پاس تیرے سامنے بیٹھی ہیں، ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے بیٹھی ہیں. یا اللہ ہماری خالی جھولیاں بھر دے. جو ہماری دعائیں ہیں، ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں، جو ہم مرادیں مانگنا چاہتی ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو مراد کو پورا فرما دے. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما لے. ان محفلوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتی ہیں، ہمیں بخش دے. یا پاک پروردگار ہے اللہ، ہر گناہ کو، چھوٹا بڑا گناہ، ہر حال میں کیا ہوا گناہ، چاہے رات کو کیا ہو دن میں کیا ہو، یا اللہ بخش دے. یا اللہ
ہمارے جو غلطیاں ہم کرتی ہیں ان سب سے درگزر فرما دے یا اللہ، چشم پوشی کرنے والا ہے تو، یا اللہ ہماری غلطیوں سے چشم پوشی فرما دینا۔ اے پاک اللہ، اے جہانوں کے پروردگار، اے جہانوں کے بادشاہ، اے 7 آسمان اور زمینوں کے بادشاہ، اے کل کائنات کے خالق و مالک اللہ، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے یا اللہ، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو احد ہے، تو واحد ہے، تو صمد ہے یا اللہ، تو بے نیاز ذات ہے یا اللہ، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے یا اللہ، تو مدد فرما ہماری یا اللہ، ہر مسلمان کی مدد فرما یا اللہ، تجھ سے دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ، اے پیارے اللہ یا اللہ، تو ان کی مدد فرما کہ تیرے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے یا اللہ، تو حامی اور ناصر بن جا ان کا یا پاک اللہ، ہر مسلمان کی مدد فرما جو کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہے، جو بیمار ہیں یا اللہ، انہیں شفا یابیاں نصیب فرما دے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو قرض لے چکے ہیں واپسی کا سبب پیدا فرما دے یا پاک اللہ، جن کی کوئی اچھی جاب نہیں ہے بہترین جاب ہو جائے، جن کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا یا اللہ بہترین کاروبار ہو جائے یا اللہ، جن کے بچے اچھا نہیں پڑھتے یا اللہ، سب کے لیے دعا ہے، سب کے بچے اچھا پڑھیں، انہیں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جن بچوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا یا پاک اللہ، ان کے لائق بہترین رشتے تو مقرر فرما دے یا پاک اللہ، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، تحت نظر وسیع کر دے یا اللہ، جو کبھی حج کے لیے نہیں گئے یا اللہ، انہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ، ہم سب کا نام بھی حاجیوں میں لکھ دے، جو اس سال حج کریں گے ہمارا نام ان میں لکھ دے، تیری طرف سے منظوری آ جائے، مدینے کی حاضری مقدر کر دے یا اللہ، عمرہ کرنے والوں میں جو رمضان المبارک میں عمرے کرتے ہیں یا اللہ، ان میں ہمارا نام بھی لکھ لے یا اللہ، تو اپنے فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندوں کا نام لکھ دو کہ ہر رمضان میں یہ میرے گھر آئیں گی، میرے حرم میں آئیں گی، پیارے پیارے مدینے میں آئیں گی یا پاک اللہ یا اللہ، دعا ہے ہم سب کے لیے، ان سب کے لیے جو یہاں پر حاضر ہیں یا اللہ، ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ، سب کے گھروں پر رحمت نازل فرما دے، سب کے گھروں کو آباد رکھنا یا اللہ، دعا ہے شہزادی صاحبہ کے لیے یا اللہ، اے اللہ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھنا، آباد رکھنا یا اللہ، اس گھر میں تیرے ذکر کے چرچے ہوں، تیرا قرآن پڑھا جائے، تیری نمازیں ادا کی جائیں، تیرے آگے یہ لوگ جھکنے والے بن جائیں جیسا کہ ہیں یا اللہ، اے پیارے اللہ، ان کے بچوں کے لیے یا اللہ، شہزادی کے ہسبینڈ کے لیے دعا ہے، ان کے جوڑے کو سلامت رکھنا یا اللہ، ان کے بچوں کی خوشیوں کو سلامت رکھنا یا اللہ، ان کے پورے خاندان کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ان کے والدین، سب کے لیے دعا ہے یا پاک اللہ، آپس میں پیار و محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہم سب کے لیے دعا ہے یا اللہ، ہم سب کے دلوں میں اگر کسی کے لیے کوئی کدورت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی بھی بات ہے یا اللہ، ہمارے دلوں سے، ہمارے سینوں سے کینوں کو نکال دے اور محبتیں بھر دے یا اللہ، جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی آپس میں ملائے رکھنا یا اللہ، ان محفلوں کو ہمارے لیے ایسے ہی برقرار رکھنا یا اللہ، جب روح اس دنیا سے نکلے تو تیرا کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے یا اللہ، ہمارے لبوں پر دعا ہو اور یہ الفاظ ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا پاک اللہ، ہمارے آخری الفاظ یہی ہوں یا اللہ، پاکی کی حالت میں موت دینا یا اللہ، اے پیارے اللہ، کفن تفن کا بھی اچھا انتظام ہو یا اللہ، قبر بھی اچھی ملے، ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے یا اللہ، کیڑے مکوڑوں سے بچائے رکھنا، ہمارے کفن کو سلامت رکھنا تاکہ ہم قبروں سے جب اٹھیں تو کفن کے ساتھ اٹھیں، ننگے نہ ہو کر اٹھیں یا پاک اللہ،
یا اللہ ہماری عزتیں دنیا میں بھی رکھ لینا، آخرت میں بھی رکھ لینا، اور حشر کے دن کی سختی سے ہم سب کو بچا لینا، پل صراط پر سے آسانی سے پار گزروا دینا، نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرامند فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دعائیں مانگی ہیں، جو مانگنے سے رہ گئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ جن بچوں کی اولاد نہیں، ہمارے بچوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جھولیاں بھرتے، نیک اور صالح اولاد سے سب کو نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اب دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے بلال کو کامیاب کرے۔ اب کہاں پہ ہوتے ہیں بلال؟ بلال اب چلا گیا تھا، بلے والا وہاں پہ اچھا۔ پڑھ رہا ہے نا۔